بند کرو مڑی آن کرو میں تھوڑا جہاں پوچھتا ہوں پھر سوال کرنا السلام علیکم امید کرنا سارے تک ٹھیک ٹھاک ہو سو اس نال موجود جی ضلع کوٹلی کی ایک بڑی عظیم شخصیت کورٹ میٹری ممبر امتیاز اسلم صاحب سب سے پہلے اس بڑا شکریہ کہ ٹائم دیتا میں ایکچوئل کمیٹی نے حوالے جا 29 تاریخ پروٹیکس اس حوالے دو چار گلا پوچھتا کہ سب سے پہلے تو کمیاب جا احتجاج کیا اس پر بات پیش کرنا ہے جڑے کچھ سارے برا اس کوئی شہید ہوئے انہوں بھی انہوں نے درجات بلندی دعا کر رہے ہیں یہ گل بہت کہ جا پروٹیکس کی 29 سٹمبر کے حوالے جا مہاجرین کی سیٹاں سے یہ ختم ہوئی گیا یا ختم ہو سنی ہے اس نے جا وہم وہ عوام ہے وہ کیا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری آواز ریاست بھر کی عوام سمیت دنیا بھر میں مقیم ریاست جموں کشمیر کے شہر میں تک کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اس پر میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں 29 سپٹمبر سے 4 اکتوبر تک جو ہماری کال تھی اس کے ہم نے جو ہے وہ 3 پلان اے بی سی اور پھر پلان ڈی جو ہمارا آخری جو پلان تھا اس سے قبل پلان سی پر ہی جو ہے وہ حکومت وقت نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے پاکستان کے گزرا اور پاکستان کی حکومت جو ہے انہوں نے مداخلت کرتے ہوئے جب انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے تو چونکہ ایک جو مطالبہ تھا پاکستان میں مقیم مہاجرین کی 12 نشستوں کے خاتمے کا ہمارا جو مطالبہ تھا تو وہ الحمدللہ مطالبہ جو ہے وہ اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے گزرا جو ہے ان سے استعفے لیے جا رہے ہیں پہلے مرحلے میں جو ہے وہ ان کی وزارتیں واپس لی جائیں گی اور دوسرے مرحلے میں ان کا جو ہے وہ جو فنڈ ترقیاتی فنڈ یہاں سے لے کے جاتے تھے وہ ان کا جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اور اگر آپ نے ہمارا جو مطالبات مانے گئے وہ آپ نے پڑھے ہوں تو اس میں ایک چیز جو مینشن ہوئی ہے کہ آج کے بعد چونکہ ابھی اس کا تعین کرنا جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آئینی جو اقدامات ہیں وہ مذاکرات کے بعد اسمبلی سے جو ہے وہ نشستوں کو خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ اس وقت تک مستقبل میں بھی ریاست سے جو منتخب ہوگا وہ ہی وزیر بن پائے گا جس طرح جہاں مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی 5 مخصوص نشستیں ہیں ٹیکنوکریٹ کی نشستیں ہیں اسی طرح علماء کی ایک نشست ہے اوورسیز کے کشمیریوں کے نام پر ایک نشست رکھی ہوئی ہے اور ان کو بھی یہ وزارتیں دیتے ہیں اور یہ جو ہمارے مذاکرات ہوں گے اس میں نہ صرف 12 نشستیں جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوگی بلکہ یہ جو ایک لوگوں کا یہاں استحصال کیا جاتا ہے اور بالخصوص اوورسیز کشمیریوں کے نام سے جو نشست انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ جس بندے کو ٹکٹ دیا جاتا ہے وہ صرف اس بندے کو ٹکٹ دیا جاتا ہے جو برطانیہ میں یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو پاکستان کی قیادت ہے ان کو نوٹوں کے کیس بھر کے دیتا ہے اس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے اسی طرح مسلم لیگ نون کی قیادت کو کیس بھر کے وہاں سے جو پاؤنڈ دیتا ہے ڈالرز دیتا ہے اس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے اور وہ پھر لوگوں پر مسلط کیا جاتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے دوران جہاں ان 12 نشستوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا وہیں یہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے بھی جو ہے وہ خاتمہ ہوگا اور نئے حلقہ بندی کے حوالے سے بھی چونکہ جو آئین کے اندر چیز لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان طرز کے حلقے جو ہے وہ بندی یہاں ہونی چاہیے یعنی کہ وہاں آبادی برابری کی سطح پر حلقے بنائے جاتے ہیں اور اگر آپ آزاد کشمیر کے حلقوں پر نظر دوڑائیں تو کہیں جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے وہ ووٹر ہیں کہیں جو ہے وہ 50,000 ووٹر ہیں کہیں جو ہے وہ مثلا اپنی مرضی کے انہوں نے حلقے بنائے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ مذاکرات کے دوران 12 نشستوں کا خاتمہ تو ہو چکا ہے ان کا اور مزید جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ درست کی جائیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکمرانوں کی مراد کا مطالبہ تھا آپ کا مین مطالبہ آپ کے 2 ہی تھے ایک
یہ سیٹوں کا اور حکمران جمہوریت کا اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 38 ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اور پھر 38واں جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ کا چارٹر آف ڈیمانڈ اور ڈویژن کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ لکھا ہوا تھا جی کہ وہ بھی چارٹر آف ڈیمانڈ نہ صرف مانے جائیں بلکہ ان پر بھی عمل درآمد کیا جائے۔ 38 کے 38 مطالبات ہمارے اہم تھے اور میری نظر میں جو سب سے اہم جو ہے وہ مطالبہ تھا کہ 2019 میں ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اولاد ڈیم، بڑالی ڈیم، منگلا ڈیم، نیلم جیلم ڈیم کے حوالے سے کہ ان کے معاہدے جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ کیے جائیں۔ میں سب سے بڑی جو کامیابی ریاست کی سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بار جو ہے وہ نہ صرف منگلا ڈیم بلکہ دیگر جو پروجیکٹس ہیں اور مستقبل میں جو پروجیکٹس اس خطے کے اندر لگائے جائیں گے ان کا پہلے معاہدہ جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا اور تب جا کے یہاں جو ہے وہ نیا کوئی پروجیکٹ لے گا، اور یہ جو ہمارے پروجیکٹس موجود ہیں ان کے معاہدے جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح مراد کے حوالے سے چونکہ مراد جو ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں حکمران طبقہ جو ہے وہ جو لوگوں کا استحصال کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کے جو ٹیکس پے کیے جاتے ہیں وہاں سے وہ جو ہے وہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں، عیاشیاں بھی کرتے ہیں۔ ریاست کے شہریوں کو تعلیم جو ہے وہ میسر نہیں، ریاست کے شہریوں کو علاج کی سہولیات میسر نہیں، اسی طرح روزگار جو ہے وہ ریاست کے نوجوانوں کو میسر نہیں، اور دوسری طرف جو حکمران طبقہ ہے، ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وہ ہمارے ہی خون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکس لیتے ہیں ان پر وہ عیاشیاں کرتے ہیں، اور وہ جو ناجائز ان کی مراد تھی، جس طرح ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ حکمران طبقے سمیت ججز اور بیوروکریٹ جو ہے وہ 1300 سی سی سے اوپر جو ہے وہ گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ یہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا، اس پر عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ 4 اکتوبر کے بعد آزاد کشمیر گورنمنٹ کوئی نئی گاڑی جو ہے وہ 1300 یا 1600 سی سی سے اوپر گاڑی نہیں خریدیں گی، اور نئی گاڑیاں وہ خرید کر یہ جو پرانی گاڑیاں ہیں جو ویگو ڈالے ہیں، یہ جو پراڈوز ہیں، یہ فروخت کر کے ان کا پیسہ جو ہے وہ ہمارے مطالبے پر کہ ان کا پیسہ صحت پر خرچ کیا جائے، تعلیمی اداروں پہ خرچ کیا جائے۔ اچھا امتیاز اسلم صاحب، اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک بڑے کم ٹائم میں جہاں ڈسٹرکٹ کوٹلی کی اگر بات کروں تو آپ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، اب آپ اگر دیکھیں کہ محلے قصبوں میں لوگ آپ کو جانتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم میں آپ کو ہر بندہ بچہ بھی آپ کو جانتا ہے، بچہ آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اور پھر عوامی ایکشن کمیٹی کا کوٹلی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اگر آپ اس پر نظر دنائیں تو معاشرے کے ہر طبقہ جو ہے یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ جو لوگ پارٹیوں کو ووٹ دے کے مظفر آباد کی اسمبلی لنگڑی اسمبلی میں اپنے نمائندے کو بھیجتے رہے ہیں، ان کے جو الیکشن کی ان کی جو مہم ہوتی ہے اس کے دوران ان کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ صحت کی سہولیات کے دعوے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اسی طرح کرپشن رشوت کے خاتمے کی جو وہ باتیں کرتے ہیں، اور ہمارا چونکہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ایک یہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کی، اور دوسرا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے نفرتوں کے جو ہے وہ خاتمہ کیا ہے، جس طرح برادری ازم، ٹبر ازم، علاقائی ازم، جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہوتے ہیں وہ برادری کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان نفرتیں جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے قوم کو جو ہے وہ ایک پیغام دے کے جب ایک پیج پہ اکٹھا کیا، اور لوگوں کو چونکہ جب شعور آ گیا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بنیادی رائٹس کی بات ہے، اور چونکہ 3 جو کامیابیاں اس ریاست کی عوام نے سمیٹی ہیں تو اس کے بعد ان کی مزید جو ہے وہ تک جو ہے وہ توقع جو ہے وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر نہ صرف بڑھی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پہ جو ہے وہ عائد ہوتی ہیں، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو امیدیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، چونکہ ہم نے لوگوں کے جو اساسات جگائے ہیں، لوگوں کو جو احساس دلایا ہے، لوگوں کو جو ان کی امیدیں جگائی ہیں، ان کو بھروسہ جو دلایا ہے، ہم یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، بچوں کو جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، اور میرا یہ ماننا بھی ہے
کہ اب کی بار اگر ہماری اس قوم کو ان کے بھروسے کو ان کے اساس کو جو ہے وہ کہیں اگر ٹھیس ملی پہنچی تو شاید جو ہے وہ اگلے 2 صدیاں اس طرح کی تحریک اور یہ بسیدہ نظام بھی ختم نہ ہو سکے. اس لیے جو ہے وہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے جو ہمارے جو فرائض ہیں وہ ہم جو ہے وہ بخوبی جو ہے ان کو سر انجام دیں. اچھا، ایکشن کمیٹی جو کچرانی بنی ہوئی ہے اس حوالے سے میں آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ وہاں بہت سارے معاملات ہیں. ایک تو BHU کا آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. دوسرا برقیات کا مسئلہ ہے کہ وہاں کے جو ملازم ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کرتے بلکہ وہ الٹا جو ہے وہ عوام کو بدماشی دکھاتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے یہ کر دیں گے. اس لیے آپ وہاں کے جو ملازم ہیں یا محکمہ برقیات کے جو افسران ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے اس حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں کجلانی کے جو بالخصوص محکمہ صحت کے ملازمین ہیں جو BHU میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، آرام خور ہیں، جو آرام خود بھی تناول کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی تناول کرواتے ہیں، یقیناً وہ اپنے لیے جو ہے وہ ایک عذاب خرید رہے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ ریاست سے تنخواہ لیتے ہیں اور لوگوں کی خدمت نہیں کرتے. ان کو اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہونا چاہیے اور یہ متنبع بھی کرتے ہیں چونکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی نائل جو ریاست کا ملازم ہے جو گھر بیٹھ کے تنخواہیں لیتا ہے، ہم نہ صرف اس کا چہرہ دنیا کے سامنے لائیں گے کہ یہ وہ ملازم ہے جی کہ اس کا فلاں، جس طرح کجلانی کی جو BHU ہے وہاں جو CMO صاحب ہیں وہ اگر وہاں ڈیوٹی نہیں کریں گے تو نہ صرف کجلانی کی ایکشن کمیٹی بلکہ ضلع کوٹلی کی جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے پیج سے ہم اس کی تصویر لگا کر ہم جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس کو ننگا کریں گے، بے نقاب کریں گے اور اس کے خلاف جہاں تک ہو سکا ہم جنگ لڑیں گے. اور یہ جنگ ہماری ہر اس کرپٹ، کیونکہ یہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو ریاست کا ملازم ریاست سے تنخواہ لیتا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتا اس کو جو ہے وہ آپ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ریاست کی عوام جو ہے وہ اپنا حق سمجھ چکی ہے. اب کی بات جو ہے وہ جو ریاست کے ملازم بالخصوص صحت کے حوالے سے کسی صورت جو ہے وہ صحت کے عملے کو جو ہے وہ گنجائش نہیں دی جائے گی. ہم ان کو عدالتوں کے اندر بھی گھسیٹیں گے اور عوام کے سامنے بھی. اور عوام کو بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ میرا ذاتی اگر کوئی بھائی محکمہ صحت میں ہے یا کسی بھی ادارے میں ہے وہ چور ہے، کرپٹ ہے، وہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام نہیں دیتا تو مجھے اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. مجھے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ میرا بھائی ہے اس کے ساتھ نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کی جو خرابی ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح محکمہ برقیات یہ صرف کجلانی کا مسئلہ نہیں ہے، پوری ریاست کا. اور بالخصوص ہماری جو ڈویژن ہے میرپور ڈویژن، یہاں پچھلے 78 سالوں سے لوگوں کو ٹرانسفارمر کی مرمت کی مد میں پتھا لیا جاتا رہا، لوگوں کو لوٹا جاتا رہا. انشاءاللہ ایک آرڈر جاری ہوگا کہ مرمت کے نام پر اس ریاست کے شہریوں سے کوئی پیسہ نہیں لے گا. اور جس طرح ایک سروے کیا گیا ہے محکمہ برقیات کے حوالے سے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سروے میرٹ کی بنیاد پر ہوا ہوگا، اور اگر وہ سروے میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو عوامی ایکشن کمیٹی کجلانی نہیں بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی ضلع کوٹلی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس سروے کو جو ہے وہ مسترد کریں گے اور نئے سروے جو ہے وہ کروائے جائیں گے. اور محکمہ برقیات کے ملازمین سے چونکہ یہ شکایات بھی ہمارے پاس موصول ہوئی ہیں کہ جس طرح ماضی میں جو ہے وہ اسکیمیں بنائی جاتی تھی حلقے کے MLA کی ایما پر، اب کی بار یہ نہیں ہوگا. عوامی ایکشن کمیٹیز ہر جو ہے وہ یونین کونسل کی ہر وارڈ کی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ پیرا دیں گی. آپ نے جو سروے کیا ہوگا وہ سروے آپ کو ہماری عوامی ایکشن کمیٹیز کے ذمہ داران کو دکھانا پڑے گا، وہ آپ کو پبلک کرنا پڑے گا. اور اگر وہاں کی عوام جو ہے وہ مطمئن ہوگی تب ہی جا کر جو ہے وہ سروے پر کام ہوگا. اور جو چونکہ یہ جو سروے ہوا ہے کوٹلی کے اندر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، عوام سے پوچھیں گے، ہر وارڈ کے اندر جائیں گے، ہر یونین کونسل کے اندر جائیں گے. ٹرانسفارمر جہاں ضرورت ہے محکمہ برقیات سروے کرے. کسی MLA کے گھر جو ہے وہ لوگوں کو نہ بھیجا جائے. MLA کا جو کام ہے وہ مظفر آباد کی اسمبلی میں قانون سازی کرنے کا ذمہ داری ہے اس کی، نہ کہ وہ گاؤں محلوں کے اندر ٹرانسفارمر پول اور جو ہے وہ تاریں جو ہے وہ تقسیم کرنا اس کی ذمہ داری ہے. یہ محکمہ برقیات کی ذمہ داری ہے.
اور میں ضلع کوٹلی کے ایس سی صاحب کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ سر آپ اپنے اختیارات کو جانیے، اپنے اختیارات کو جو ہے وہ جانتے ہوئے، اپنی طاقت کو جانتے ہوئے آپ جو ہے وہ کسی کے سامنے یرغمال نہ بنے، آپ جو ہے وہ بلیک میل نہ ہوں۔ اور جو ہے وہ سب ڈویژن کے اندر آپ کے سٹور ہونے چاہیے، ٹرانسفارمر جو ہے وہ سٹوروں میں ہونے چاہیے، بجلی کے دیگر سامان جو ہے ان سٹوروں میں ہونا چاہیے، اور جہاں ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے وہاں آپ کو وہ چیزیں نصب کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہر یونین کونسل کے اندر 5 سے 10 ٹرانسفارمر اضافی ہونے چاہیے، تاکہ جب کسی کا ٹرانسفارمر جل جائے تو فوری آدھے گھنٹے کے اندر نیا ٹرانسفارمر وہاں نصب کر کے پرانا جو ہے وہ آپ ورکشاپ میں لے جائیں، اس کو 1 مہینہ آپ مرمت میں لگائیں، 2 مہینے لگائیں، اور مرمت کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو نصب کریں۔ اور ایک بیماری اور جو بالخصوص کوٹلی بھر میں محکمہ برقیات کے چور اور کرپٹ ملازم، یہ جو ٹرانسفارمر جب جلتا ہے، جب وہ ورکشاپ میں لے کے جاتے ہیں، ان سے 50-60 ہزار روپے بتھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو کوائل جلتی ہے وہ کوائل وہاں سے نکالتے ہیں اور اس کو بھی فروخت کرتے ہیں 25 سے 30 ہزار روپے میں، اور نئی کوائل نہیں ڈالتے۔ اور انشاءاللہ اس پر بھی جو ہے وہ ہم اب کی بار جو آپ کے ٹرانسفارمر جلیں گے وہ ٹرانسفارمر بندے چیک کیا کریں گے کہ اس کے اندر کوائلیں کتنی ہیں، اور جب آپ واپس لائیں گے نصب کریں گے تب بھی ہم ان کو چیک کروائیں گے کہ آیا 3 کوائلیں موجود ہیں یا نہیں۔ اور ضلع بھر کی میں نے جو ہے وہ کئی بار محکمہ برقیات کے اعلیٰ افسران کو یہ ان چیزوں سے آگاہ کیا، اور میں نے ان کو چیلنج بھی کیا کہ آئیں میں آپ کو جو ہے وہ ٹرانسفارمر دکھاتا ہوں جہاں محکمہ برقیات کے کرپٹ اور چور جو ہے وہ ڈاکو ملازم جو ہے وہ کوائل جو ہے وہ نکال کے بیچ دیتے ہیں اور نئی کوائل وہاں نہیں ڈالتے۔ تو اس طرح کی جو آپ کی نصر بازیاں ہیں یہ 2025 ہے، یہ 1990 یا 1995 نہیں ہے۔ اس لیے محکمہ برقیات کے ملازمین سمیت پولیس کے ملازمین، محکمہ مال ملازمین، محکمہ زراعت، اوانات اور دیگر محکموں کے جو ملازمین ہیں، چونکہ ہر یونین کونسل کے اندر دفاتر موجود ہیں، آپ کو ایک بجٹ ملتا ہے، آپ وہ بجٹ جو ہے وہ اپنی یونین کونسل کے اندر خرچ کریں، نہ کہ کسی ایم ایل اے کی حمایت پر جو ہے وہ کرپشن کی نظر کریں۔ اچھا، ایک آخری آپ سے سوال ہے، شارٹ آنسر کریں کہ کجلانی ایکشن کمیٹی کے ممبر راجہ عجب صاحب جو جب آپ 23 سپٹمبر کو گئے آپ احتجاج کے لیے، ان کی صحت کافی خراب تھی، صحت خراب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے وہاں شرکت کی۔ آپ کے جیلانی کے جو نوجوان ہیں ان کو کیا میسیج دیں کہ ان کے حوالے سے؟ سب سے پہلے میں، چونکہ ہمارے بزرگ بھائی ہیں ماسٹر رجب صاحب، عمر کے اس حصے میں بھی ان کے جذبے جو ہے وہ سچی بات ہے کہ ہم جوانوں سے زیادہ جوان ہیں، اور ایسے ہی بزرگ جو سفید ریش ہیں جن کی وجہ سے جب ان کی جدوجہد کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف ہماری جو ہے وہ ہمتوں اور استقامت جو ہے وہ بڑھتی ہے، بلکہ ریاست بھر کی عوام کے اور بالخصوص نوجوانوں کے حوصلے جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ تو میں جہاں ماسٹر رجب صاحب کو جو ہے وہ خراج تحسین، چونکہ یہ جو 29 سپٹمبر سے لے کے 4 اکتوبر تک لانگ مارچ کا ایک سلسلہ ہوا، پہلے دن جو ہے وہ شٹر ڈاؤن پہیا جام ہوا، یقیناً یہ کجلانی سے جو ہے وہ سفر کر کے گل پر جو ہے وہ پروگرام میں انہوں نے شرکت کی۔ پھر دوسرے دن جب انٹری پوائنٹس کی طرف جو ہے وہ کال دی گئی، اس میں بھی جو ہے وہ ان کا ایک کلیدی کردار رہا۔ کجلانی کے نوجوانوں کا، ہر پیر و جوان کا جو ہے وہ مثالی کردار رہا ہے، اور نہ صرف یہ کجلانی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چمپ جوڑیاں سے لے کے تو بڑھ تک کی عوام کا ایک مثالی کردار رہا ہے۔ اور یہ جو کامیابیاں ملی ہیں، ریاست کی عوام کو جو فتح نصیب ہوئی ہے، وہ اسی طرح کی جو ہماری گاؤں محلے کی کمیٹیاں ہیں ان کمیٹیوں کی وجہ سے اور عوام ہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کامیابیاں ملی ہیں۔ اس پر میں کجلانی کے تمام عوام کو جو ہے وہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جو کمی کوتاہیاں ہمارے اندر رہتی ہیں، جس طرح برادری ازم کی لعنت، علاقائی ازم کی لعنت جو ہے وہ آج بھی اگر ہمارے کسی دل کے کسی کونے میں موجود ہے تو ہمیں صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیجئے 28 ماہ میں، 29 ماہ میں جب ہم ان تمام تقسیمات کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے ایک قوم بنے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو کامیابیوں سے جو ہے وہ امکنار کیا۔
اور نہ صرف کامیابیوں سے بلکہ اب جو اس خطے کے اندر پوشیدہ نظام ہے اس نظام کو بھی ہم نے بدلنا ہے، کرپشن کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے، رشوت کا خاتمہ کرنا ہے. تو یہ اسی صورت ہوگا کہ یہ جو جڑت ہے یہ برقرار رہے اور سازشیں ہمارے خلاف عروج پا رہے ہیں. یہ جو سیاسی یتیم ہیں جن کی جو ہے وہ عیاشیاں ختم ہونے جا رہی ہیں، جن کی بلیک میلنگ ختم ہونے جا رہی ہے، وہ طرح طرح کی آپ جو ہے وہ اس تحریک کے خلاف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف سازشیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان تمام سازشوں کو جس طرح عوام الناس نے 29 سپٹمبر سے 4 اکتوبر تک کی سازشوں کو ناکام بنایا، آپ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنی جد و جہد کو منظم کریں. بلکہ آپ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو وارڈ سطح کی ایکشن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ آپ گاؤں محلے کے اندر ایکشن کمیٹیوں کو منظم کریں. اور ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ جب ہم پروگرامات کا جو ہے وہ اعلانات کریں گے تو آپ جو ہے وہ بڑے پروگرامات کرنے کے بجائے ہم گاؤں محلے کی جو ہے وہ سطح پر ایکشن کمیٹیوں کو منظم کریں گے. بہت شکریہ جی، آپ سب کا اللہ پاک ہمیں ناصر ہو.